خلاف اجی ہمارے ساتھ تو اللہ نے کبھی کوئی خیر کیا ہی نہیں، سب بھول گئے جو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے احسان کیے تھے، کیونکہ ایک آزمائش آ گئی۔ تو صبر علی البلاء، اب اس کے دو حصے ہیں جو میں نے بیان کیے، ایک ہے صبر علی الایذاء، آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی آپ کو ایذا پہنچاتا ہے، سخت ایذا پہنچاتا ہے، یہ ایذا وربل بھی ہو سکتی ہے، یہ ایذا فزیکل بھی ہو سکتی ہے۔ وربل ایذا، پاگل ہو گیا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تمہاری عقل الٹی ہو گئی، اوندھی ہو گئی، تم کسی کوئی بری جو روح ہے اس کے زیر اثر آ گیا، کوئی جن تمہارے اوپر قابض آ گیا، شیطان۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وربل ایذا، زبان سے سکھایا جا رہا ہے۔ اور ایک یہ کہ مارا جائے، پیٹا جائے، جیل میں رکھ دیا جائے، بھوکا رکھا جائے، ایذا پہنچائی جائے۔ اور ایک اسی کا مرحلہ آتا ہے ذرا بعد میں، جب وہ غلط معاشرہ اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے کہ یہ ایذا سے تو یہ باز نہیں آئے، اپنی بات سے جمے ہوئے ہیں، ٹکے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، تو پھر کچھ لالچ دیا جاتا ہے، دیکھو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں گے، تم یہ بات چھوڑ دو، دیکھو ہم تمہیں قریش کی جس عورت کی طرف اشارہ کر دو جس کا حسن تمہیں اچھا لگے، ہم اس سے شادی کر دیں گے تمہاری، تمہیں جتنا مال و دولت چاہیے تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے، تمہارے بتوں کو برا نہ کرو، یہ نہ کہو یہ بات نہیں۔ اب یہ طمع ہے، ٹیمپٹیشن کے مقابلے میں رکنا ایذا کے مقابلے میں رکنے سے زیادہ مشکل ہے، جس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے امام احمد ابن حنبل کی زندگی میں ہے کہ جب مسئلہ خلق قرآن پر جب